سیدنا حسن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ جہنمی، یہ کافروں اور مسلمانوں کی صلح کرائے گا، جہنمیوں اور جنتیوں کی صلح کرائے گا کہ کیا کہا تھا؟ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ کوئی ایک محدث، کوئی ایک امام، کوئی ایک فقیہ آج تک روافظ کے علاوہ 1400 سال کی تاریخ میں نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو سیدنا معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ یہ بدبخت مرزا جہنمی ہیں اور اس کے چیلے ہیں جنہوں نے روافظ کی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ حدیث کو روافظ کے معنوں میں پیش کر دیا۔ سیدنا حسن و حسین نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور حضرت علامہ شہید اس حوالے کو کئی مرتبہ شیعہ کتب سے بیان کیا کرتے تھے۔ جب سیدنا حسن کا انتقال ہوا تحرکت الشیعہ بالعراق وقتبوا الى الحسین لخلع معاویہ بن ابی سفیان، عراق کے شیعہ حرکت میں آئے اور سیدنا حسین کو خط لکھا لخلع معاویہ بن ابی سفیان کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت سے اور آپ کی بیعت سے دستبرداری کا اعلان کیا جائے، بیعت کو فسخ کر دیا جائے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس موقع پہ اعلان کیا انا بیننا و بین معاویہ عہد، ہمارے اور معاویہ کے درمیان عہد ہے، ہم عہد شکن نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر جن کے ہاتھ کے اوپر سیدنا حسن نے بیعت کی اور حضرات گرامی قدر امت نے جن کے پیچھے نمازوں کو ادا کیا۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم استاد محترم، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو زہر دے کر کس نے شہید کیا تھا؟ شکر ہے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ زہر کس نے دیا تھا، یہ نہیں پوچھ لیا کہ کس نے دلوایا تھا، پھر میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا۔ اب یہ نہ ہو کہ آگے کوئی اگلا سوال یہ کرتے۔ اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، 2 ملین کراس کر چکی ہے۔ حسن کا قاتل کون؟ حسن ابن علی کو ان کی بیوی جادہ نے دیا تھا زہر، اسے لالچ دی گئی تھی بنو امیہ کی جانب سے، اور اس نے ان کو شہید کر دیا، لیکن بعد میں خود بھی رسوا ہوئی۔ آپ کو کہ جی حسن کی بیوی تھی تو ایسا کیسے ہو گیا؟ بھائی حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں جو نبی تھے وہ کافرہ نکل آئیں، تو حسن ابن علی تو بہرحال غیر پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا تھا، تو ان کو زہر دیا گیا۔ باقی ابو داؤد میں 4131 4131 حدیث آپ پڑھ لیں کہ حسن ابن علی کی جب شہادت کی خبر دربار شام میں پہنچی، مقدام بن مادی کرب بیٹھے ہوئے تھے، اور امیر شام نے کہا کہ مقدام تمہیں معلوم ہے کہ حسن فوت ہو گئے؟ تو حضرت مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اتنے میں امیر شام کے ایک چمچے نے کہا کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ ابھی بڑا معنی خیز جملہ تھا۔ آگ کا انگارہ جو ہے نا، کسی بھی وقت وہ آگ بھڑکا سکتا ہے، تو انہیں یہ پتا تھا کہ ہم نے صلح حسن کی ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت حضرت حسن کی جو صلح کی شرائط کو جو ہم وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ حضرت حسن قیام نہ کر لیں، تو وہ ایک سلگتا ہوا انگارہ انہیں سمجھتے تھے۔ تو کہا حسن تو آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا۔ ابو داؤد نے لکھا قال رجل، ایک مرد نے کہا کہ کیا تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ حدیث مسند احمد میں آتی ہے، تو وہاں پہ اس رجل کا نام ہے، وہ امیر شام خود تھے۔ تو امیر شام نے کہا حسن کی شہادت کو تم مصیبت سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں، نبی الاسلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں حسن کی موت پہ انا للہ بھی نہ پڑھوں؟ پھر وہ غصے میں آئے، انہوں نے کہا کہ میں اب اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے ٹوک دینا، اور اگر میں سچی بات کروں تو میری تصدیق کرنا۔ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا مسلمانوں کے لیے کہ ان کے لیے درندوں اور چیتوں کی کھالوں پہ بیٹھنا حرام ہے؟ تو میرے شام نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا رسول اللہ نے مردوں کے لیے سونا پہننے سے منع نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا افسوس میں تینوں کام تیرے یہاں گھر میں ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے جواب میں امیر شام نے بجائے رجوع کرنے کے انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا مقدام میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا۔ پھر انہوں نے مال غنیمت کا منہ کھولا اور کہا جتنے لوگ آئے انہیں یہاں پہ
اشرفیاں دو، ان میں مقدام بھی تھے، مقدام کو بھی دی گئی، باقیوں کو بھی حضرت مقدام نے وہیں غربا میں تقسیم کر دی۔ بعد میں جب امیر شام کو پتہ چلا، انہوں نے کہا واقعی مقدام تو پھر مقدام ہے نا۔ یہ مخالفین بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر مشکل صورتحال تھی اس زمانے کے اندر۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج احادیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں محدثین پر کہ انہوں نے یہ حق اپنی کتابوں میں لکھا، ہم آپ کو بتا سکیں۔ ہمارے مخالفین آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ یہ کرتا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ وہ خود نہیں کر رہا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب کتابوں والوں کو گالیاں نکالیں تو لوگ پھر سنیت بھی ان کی ختم کر دیں گے، تو اس لیے پھر اب یہ درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں، نہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں۔ باقی مصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں ملتا ہے کہ امیر شام نے جو ہے وہ زہر دلوایا، لیکن وہ روایتیں اصول محدثین کے اوپر کمزور ہیں۔ جی نیکسٹ۔